بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسجد دارالسلام, Toronto, Canada. Bayan after 23rd Taraweeh. Today is Wednesday, 27th of November 2002. The Bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Sahib Damat Barakatuhu. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تقول للذي أنعم الله وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخشى الناس وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. کل جو واقعہ بیان ہو رہا تھا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، گود لے لیا تھا. پھر ان کا نکاح اپنی پھوپھی ذات بہن سے کیا جو حضرت زینب کو اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ کو دل سے پسند نہیں تھا، مگر جب اللہ کا حکم نازل ہوا تو انہوں نے منظور کر لیا تھا، دل سے منظور کر لیا اور نکاح ہو گیا تھا. مگر اللہ کی مصلحت دونوں میں موافقت نہیں ہوئی. روز روز کے جھگڑے رہنے لگے میاں بیوی میں. حضرت زید اس صورت حال کو اپنے باپ ہی سے عرض کریں گے. ان کے باپ حضور تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں سمجھاتے رہے کہ بھئی نباہ کرو، کسی بھی طرح سے نباہ کرو. حضور کے ذہن میں یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ طلاق کی نوبت آتی ہے تو حضرت زینب کے لیے مصیبت دوہری ہو جائے گی. اول تو وہ ایک ایسے شخص سے جو کسی وقت میں غلام رہ چکا ہے، اس پر غلامی کا داغ لگا ہوا ہے، ان سے نکاح کرنے تیار نہیں تھی، مگر حضور کے حکم پر انہوں نے منظوری دے دی. تو ایک تو وہ یوں غلام کے نکاح میں آئی، وہ اب حضرت زید غلام نہیں رہے مگر کبھی رہے ہیں. پھر طلاق ہو جائے تو دوسرا داغ لگے گا، لوگ کہیں گے لے تجھے غلام نے بھی نہیں رکھا، تو آزاد کے قابل کہاں ہوگی، غلام نے بھی تجھے نہیں رکھا، طلاق دی. تو دوسرا داغ لگے گا، ان کو دوہرا داغ ہو جائے. اس لیے حضور برابر سمجھاتے رہے ان کو کہ بھئی نباہ کرو، معاملہ ٹھنڈا رکھو، یہ کرو وہ کرو. مگر جب زوجین میں میاں بیوی بات بگڑتی ہے تو بعض مرتبہ 1000 کوششوں کے باوجود قابو میں نہیں آتی. ایسے وقت میں الگ ہو جانا ہی بہتر اور مصلحت. زبردستی زندگی بھر پکڑے رہنا یہ کوئی مصلحت نہیں ہے شریعت کی.
ایسے وقت میں الگ ہو جانا ہی مطلب، اور قرآن نے اس مصلحت کی طرف اشارہ کیا ہے اور فرمایا ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ۔ ایسے مرحلے میں اگر وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے تو اللہ اپنے فضل سے دونوں کو بے نیاز کر دے گا۔ عورت کو دوسرا اچھا ہسبینڈ مل جائے گا، شوہر کو دوسری اچھی وائف مل جائے گی، دونوں کی زندگی کامیاب ہو جائے گی، اور یہ زبردستی زندگی پر جڑے رہیں گے تو ساری زندگی جہنم بن جائے گا ان کا گھر۔ تو یہ جو ارشاد ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ دونوں کو اپنے فضل سے بے نیاز کر دیں گے۔ اس میں اشارہ ہے کہ اس حالت میں مصلحت الگ ہو جانے میں ہی، لوگ اسے سمجھتے نہیں مگر مصلحت اسی میں۔ تو حضور کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ جدا ہونے کی نوبت آ ہی گئی تو یہ جو دوہرا داغ لگے گا اور دو داغ لگ جائیں گے ان پر، اس کا حل کیا، اس کو کیسے دھویا جائے؟ تو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذہن میں اس کا ایک ہی حل ہے، وہ یہ ہے کہ اگر زیر طلاق دے دیتے ہیں تو عدت کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے نکاح کر لیں، کیونکہ وہ بھی ذات بہن ہے، حضور کے لیے حلال ہے۔ تو دونوں داغ ختم، جو پہلے دونوں داغ لگے ہیں دونوں داغ ختم، بلکہ اتنا بڑا شرف حاصل ہو جائے گا جو دنیا کی کسی عورت کو حاصل۔ یہ حضور کے ذہن میں ہے، مگر اندیشہ یہ ہے کہ جو پیچھے سے ریت چلی آ رہی ہے وہ یہ چلی آ رہی ہے کہ منہ بولا بیٹا اور منہ بولی بیٹی کو حقیقی بیٹا اور حقیقی بیٹی جیسا سمجھا جاتا ہے عرف میں، ریت رواج میں۔ اب اگر حضور یہ نکاح کریں گے تو پروپیگنڈا کرنے والوں کو، مشرکوں کو، دشمنان اسلام کو بڑا زبردست حربہ ہاتھ آئے گا، وہ کہیں گے لو اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، اپنی بہو کو اپنے گھر میں لے آئے۔ بہو حرام تھی، اسلام سے پہلے بھی بہو حرام سمجھی جاتی، تو پروپیگنڈا کرنے والے کریں گے لو اپنی بہو کو اپنے گھر میں لے آئے۔ اب ان سب کو سمجھانے کون جائے گا کہ یہ بہو نہیں ہے؟ بہو تو وہ ہے جو اپنے نسب سے جو بیٹا ہے اس کی جو بیوی ہے وہ بہو ہے۔ یہ تو منہ بولا بیٹا ہے، منہ بولا بیٹا بننے سے کوئی حقیقی بیٹا تھوڑا ہی بن جاتا ہے، لہٰذا اس کی بیوی جو ہے بہو نہیں ہے۔ مگر یہ دونوں میں فرق سمجھانے کون جائے گا؟ بہرحال زندگی حضرت زید اور حضرت زینب کی لشکم پشکم چلتی رہی۔ ایک دن بات بڑھ گئی اور اتنی بڑھ گئی کہ حضور سے پوچھے بغیر حضرت زید نے طلاق دی۔ اب طلاق ہو گئی، اب وہ جو بات حضور کے ذہن میں تھی وہ واقعہ بن گئی، طلاق ہو گئی۔ اب جو عدت کا ان کا زمانہ ہے، اس عدت کے زمانے میں حضور کے ذہن میں یہ بات آتی رہی کہ اب ان پر جو داغ لگ گئے ہیں، دو داغ لگ گئے ہیں، اس کے دھونے کی یہی ایک شکل ہے، مگر حضور اس شکل کو اختیار کرتے ہیں تو دشمنان اسلام کو پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہاں رک کر کے ایک مسئلہ سمجھنا چاہیے، داعی کو کوئی ایسا عمل اور کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے مخالفین کو اس کی دعوت کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملے، ایسا کام اسے نہیں کرنا۔ لیکن اگر وہ کام دینی ہو تو پھر دائی کو ڈرنا بھی نہیں چاہیے، ہزار پروپیگنڈا کرتے رہو، جس کو جو کرنا ہو کرتے رہو، اگر وہ معاملہ دینی ہے تو دائی کو کرنا ہے۔
لیکن اگر وہ دینی نہیں ہے، اس کام کو کیے بغیر بھی کام چلتا ہے، تو پھر داعی کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے لوگوں کو پروپیگنڈا کرنے کا موقع دے۔ مدنی زندگی کے آخر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو منافقین کے نام بتلا دیے گئے تھے کہ مدینہ میں فلاں 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 منافق ہیں، عمل کے نہیں، عقیدے کے منافق، اور عقیدے کا منافق کافر سے بدتر ہے، ان سب کے نام بتا دیے گئے تھے۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ نام حضرت حذیفہ کو بتلا بھی دیے تھے، ایک صحابی کو بتلایا اور کسی کو نہیں بتلایا۔ جب سب نام حضور کو بتلا دیے گئے تو صحابہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، جب وحی سے اللہ کی طرف سے ان منافقین کے نام متعین کر کے آپ کو بتلا دیے گئے، یہ چند آدمی ہیں، ان کو قتل کر دیا جائے۔ آستین میں سانپ پالنے سے فائدہ کیا؟ تو ختم کرو۔ یہ سارے مسلمانوں میں خلل فساد پیدا کرتے رہتے ہیں، 5-7 آدمی ہیں مدینہ میں، ان 5-7 کو قتل کر دیا جائے تو سوسائٹی پاک ہو جائے ان کی شرارت۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تجویز قبول نہیں کی اور یہ فرمایا کہ ان الناس یقولون ان محمدا یقتل اصحابہ۔ حضور نے فرمایا یہ مصلحت نہیں ہے، رہتی دنیا تک لوگ یہ پروپیگنڈا کریں گے کہ محمد نے تو اپنے ساتھیوں کو بھی نہیں چھوڑا، ان کو بھی قتل کیا۔ اب قیامت تک کون سمجھانے جائے گا کہ وہ حضور کے صحابہ نہیں تھے، وہ منافقین تھے؟ کون سمجھانے جائے گا؟ دیکھنے میں تو سب صحابہ کی طرح تھے، وہ منافقین بھی۔ تو دشمنان اسلام کو قیامت تک یہ پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملے گا کہ وہ تو اتنے ستمگر تھے کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بھی نہیں بخشا، ان کو بھی قتل کیا۔ چنانچہ حضور نے ان نام بنام وہ منافقین معلوم ہو گئے، انہیں کچھ نہیں کہا، ان کو قتل نہیں کیا۔ کیوں؟ تاکہ دشمنان اسلام کو پروپیگنڈا کرنے کا موقع نہ ملے۔ تو ایک مثال تو یہ ہے کہ اگر ایک ایسا کام ہے کہ اگر داعی وہ نہیں کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں، وہ کوئی شرعی حکم ہے۔ اگر اللہ کا حکم آ جائے کہ ان کو قتل کر دو، اب نبی قتل کر دے گا، اب کوئی پروپیگنڈا جس کو جو کرنا ہو کرتے ہو۔ لیکن جب اللہ کا ایسا حکم نہیں آیا ہے تو اس حرکت سے، اس عمل سے پروپیگنڈا کرنے والوں کو غلط موقع ہاتھ آئے گا تو حضور نے وہ عمل نہیں کیا۔ دوسری طرف یہ واقعہ ہے، اس واقعے میں مصلحت یہ ہے کہ حضور حضرت زینب سے نکاح فرما لیں عدت کے بعد، تاکہ ان کے داغ دھل جائیں، ان کی شان بلند ہو جائے۔ مگر اس میں وہی اندیشہ ہے کہ دشمنان اسلام کو دعوت کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملے، اس لیے حضور ہچکچا رہے ہیں۔ خیر، طلاق ہو گئی، حضرت زینب عدت میں بیٹھ گئی۔ جب ان کی عدت پوری ہوئی تو یہ سورت پاک نازل ہوئی۔ اس کا بہت سا حصہ شروع ہے آخر کا، جو اس معاملے سے متعلق آیتیں ہیں وہ سب آیت پاک نازل ہوئی، اور ان آیات پاک میں حضور کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ ان سے نکاح کیجیے۔ نکاح کیجیے نہیں، بلکہ یہ اطلاع دی گئی کہ ہم نے آپ کا ان سے نکاح کر دیا، اور ساتھ میں اس کی مصلحتیں بتلائی تھی۔ یہ جو نکاح ہم آپ کا ان سے کروا رہے ہیں، اس میں امت کے لیے کیا کیا مصلحتیں ہیں، اور یہ قاعدہ بھی نازل کیا کہ جو حکم اللہ کی طرف سے دیا جائے، اللہ کے پیغمبر اس حکم پر عمل کرنے میں کبھی ہچکچاتے نہیں ہیں، جس کو جو پروپیگنڈا کرنا ہو کرو۔ کیونکہ جب اللہ نے ایک حکم دے دیا تو نبی ضرور کرے گا، داعی اسے ضرور کرے گا۔ یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے ان آیات میں۔ اس کی تمہید پہلے بیان کی تھی کہ کسی کے سینے میں 2 دل نہیں ہوتے، لوگ کہتے ہیں 2 دل ہے، بات ہے، ایسی بات ہے۔
بیوی کو ماں بہن کہنے سے ماں بہن نہیں ہوتی، بہن وہ ہے، ماں وہ ہے، کہنے سے تھوڑی ماں بہن بن جائے۔ اسی طریقے سے کسی کے بچے کو اپنا بیٹا یا اپنی بیٹی کہہ لینے سے وہ بیٹا اور بیٹی نہیں بنتی۔ یہ تمہید کے اوپر جو سورت کے شروع میں گئی ہے، پھر فرمایا اور یاد کیجئے اس وقت کو جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے جس پر اللہ نے انعام کیا۔ اللہ نے کیا انعام کیا کہ ان کو ایمان کی توفیق دی۔ حضرت زید کو اللہ نے ایمان کی توفیق دی، اور توفیق ہی نہیں، حضرت زید تو معلوم نہیں کس قبیلے کے تھے، ان کو ایمان کی دولت دینے کے لیے اللہ نے کیا اسباب بنائے ہیں کہ ایک قبیلہ ان کے قبیلے پر حملہ کرتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، یہ بچہ لوٹا جاتا ہے، بکتا ہے، کہاں بکتا حضور کے گھر میں پہنچتا ہے، اور اس کے بعد حضور کو نبوت ملتی ہے، اور یہ ایمان سب سے پہلے ایمان لاتا ہے۔ دیکھو ان کو ایمان دینے کے لیے اللہ نے کتنا لمبا راؤنڈ رکھا ہے، صرف ان کو ایمان تک پہنچانے کے لیے اللہ کا یہ کرم۔ ایسا ہی یہ کرم اللہ کا حضرت سلمان فارسی پر ہوا ہے۔ حضرت سلمان فارسی فارس کے تھے، جہاں تک حضور کی دعوت حضور کی زندگی میں نہیں پہنچی، وہاں کا ایک آدمی ایمان لا کر صحابی بن جائے اور اعلیٰ درجے کا صحابی بن جائے، اس کا کیا موقع تھا؟ مگر اللہ نے ایسا ایک لمبا سلسلہ کیا کہ حضرت سلمان فارسی اپنے باپ کی سختی سے تنگ آ کر بھاگ پڑے۔ حضرت ان کا مذہب تھا مجوسی، آگ پوجتا تھا ان کا باپ، ان کو آگ پر معبود ہونا پسند نہیں تھا۔ ایک عیسائی راہب تھا، اس کے پاس انہوں نے آنا جانا شروع کر دیا، اس کا مذہب انہیں پسند آیا اپنے باپ کے مذہب کی بنسبت سے۔ باپ نے غصے میں گھر سے نکل کر کے اس راہب کے پاس چلے گئے، پھر وہ راہب مرا ایک دوسرے کے پاس گئے، یوں کئی راہبوں کے پاس چلتے چلتے پھر کسی نے ان کو بیچ دیا، اور 40 آقاؤں کے پاس بکتے گئے، اس سے یہاں بکے جاتے، یہاں بکے جاتے، یہاں بکے، یوں بکتے بکتے مدینہ کے ایک یہودی نے خریدا ان کو، اور وہ مدینہ میں لے آئے۔ اور ان کے مدینہ میں آنے کے بعد اب حضور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، اور وہاں وہ ایمان لائے، اور حضور نے ان کو خریدا تو نہیں، آزاد کروایا ایک ترتیب سے۔ وہ یہودی بڑا بدماش تھا، جب اسے معلوم ہوا کہ یہ جو نبی آئے ہیں مکہ سے ان کی طرف مائل ہے، تو وہ 24 گھنٹے ایک موقع اور مہلت ہی نہیں دیتا تھا، 5 منٹ بھی موقع ملے تو وہاں جائے، وہ مہلت ہی نہیں دیتا، اور وہ مسلمان ہو گئے ہیں، ابھی ظاہر نہیں ہوئے، مگر اس کو پتہ چل گیا ہے کہ وہاں جاتا ہے، تو اب یہ موقع ہی نہیں دیتا۔ تو حضور نے ان سے یہ کہا کہ تم اپنے آقا سے کوئی سودا کر لو، آزادی کا سودا کر لو۔ تو انہوں نے سودا کیا، تو اس نے سودا کیا بتایا؟ اس نے کہا ہے ایک باغ لگا کے دو کھجوروں کا، پھر اس کی پرورش کرو، جب ان کے اوپر پھل آئیں گے تب تم آتا ہے۔ اب کھجور پر پھل آتا ہے 20 سال کے بعد، اب تو ایسے ہائیبریڈ ہو گئے ہیں کہ 6-7 سال میں پھل آتا ہے، ورنہ اس وقت میں تو 20 سال کے بعد پھل آتا ہے۔ تو اب ایک زمین دے دیں گے، اس زمین میں کھجوروں کی نرسری لگائیں گے، پودے لگائیں گے، پرورش کریں گے، 20 سال کے بعد میں جب پہلی مرتبہ پھل آئے گا تب آزاد ہوگا، وہاں تک تو معلوم نہیں حضور رہیں گے بھی یا نہیں رہیں گے۔ انہوں نے آنکھ بند کر کے منظور کر لیا کہ مجھے منظور۔ حضور سے جا کر عرض کیا کہ حضور میں نے یہ سودا کر لیا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک، زمین تیار کرو اور پودے لا کر رکھو، اور جب پودے آ جائیں تو مجھے اطلاع کرو۔ حضور صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے اور اپنے دستے مبارک سے وہ 100 درخت لگانے تھے، وہ 100 درخت حضور نے سب اپنے دستے مبارک سے لگائے۔ حضور کے ساتھ حضرت عمر بھی تھے، کہیں موقع سے ایک درخت حضرت عمر نے لگا دیا، خیر وہ درخت لگا دیے، اسی سال پھل آ گئے، سب پر 2-4 دانے آ گئے، پھل آ گئے۔
तो कोई सारा थोड़े, छोटे छोटे पौधे हैं, तो एक दो दाने आ गए, फल आ गए, एक उसी साल फल आ गए, एक के नहीं आए। उसके मौला ने कहा नहीं 100 के फल नहीं आए, देखो एक का नहीं आया, करो खिदमत। उन्होंने हुजूर से अर्ज किया, रसूलुल्लाह एक का फल नहीं आया। तो बोला क्यों नहीं आया? तो हजरत उमर ने किया, रसूलुल्लाह मैंने लगाया। तो हुजूर फिर तशरीफ ले गए और उसको उखाड़ दिया, उखाड़ कर फिर लगाया, फिर वो चिपक गया और उसी साल फल आ गया। वो जो इतना बड़ा उखाड़ कर उसी वक्त लगाया, वो चिपक भी गया और उसी साल फल भी आ गया। तो हुजूर का मौजिज़ा था। बहरहाल अल्लाह ताला ने इनको ईमान तक पहुंचाने के लिए देखो कितना जबरदस्त इंतजाम किया। इसी तरह से हजरत ज़ैद को ईमान तक पहुंचाने के लिए इतना लंबा फेर और इतना जबरदस्त इनाम किया है अल्लाह ने। उसी का अल्लाह ताला जिक्र करते हैं, याद करो उस वक्त को जब आप कह रहे थे उस शख्स से जिस पर अल्लाह ने इनाम किया, वइज़ तक़ूलु लिल्लज़ी अनअम अल्लाहु अलैहि, और उस पर आपने भी इनाम किया। हुजूर ने क्या इनाम किया था? वो गुलाम थे। हजरत खदीजा के गुलाम थे। शादी हुई तो हजरत खदीजा ने ये गुलाम हुजूर को दे दिया, मालिक बना दिया, अब हुजूर के गुलाम। हुजूर ने गुलामी से आजाद कर दिया, और न सिर्फ आजाद किया, अपना बेटा बना दिया। इससे बड़ा क्या इनाम? क्या कह रहे थे? अमसिक अलैका ज़ौजका, अपनी बीवी को रोके रखो, निकाह में रखो। ये जो तुम वो तलाक देने के लिए मशवरा कर रहे हैं हुजूर से, छोड़ने के लिए मशवरा कर रहे हैं, हुजूर फरमाया नहीं, इसे रखो, अमसिक अलैका ज़ौजका, वत्तक़िल्लाह, और अल्लाह से डरो। तलाक देने के नतीजे में बहुत बड़े बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे हजरत ज़ैनब के लिए, लिहाजा उनको मखमसे में मत डालो, परेशानी में मुब्तला मत करो, निकाह करो, इस बीवी को रखो अपने निकाह। वतुख्फी फी नफ्सिका मल्लाहु मुब्दीही, और आप अपने दिल में छुपाने वाले थे एक ऐसी बात को जिसे अल्लाह ताला जाहिर करने वाले। क्या बात छुपाने वाले थे? वही पहले ज़हन में था कि इनका दाग धोने की शक्ल यही है कि इनसे निकाह किया है। अल्लाह ये हुजूर के दिल में है, मगर इस पर अमल करने की हुजूर की हिम्मत नहीं हो रही। अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह इस बात को जाहिर करने वाले हैं। तुख्फी फी नफ्सिका मल्लाहु मुब्दीही, अल्लाह क्यों जाहिर करने वाले हैं? हुजूर क्यों उसको जाहिर करने के लिए तैयार नहीं? वतख्शन्नास, और आप लोगों से डरते हैं कि लोग प्रोपेगेंडा करेंगे इस्लाम और दावत के खिलाफ। वल्लाहु अहक्कु अन तख्शा, दाई को लोगों से नहीं डरना चाहिए, अल्लाह इसके ज्यादा हकदार हैं कि अल्लाह से डरा जाए। फिर जब हजरत ज़ैद ने, ये बात ज़हन में रहनी चाहिए कि पूरे कुरान में सिर्फ एक सहाबी का नाम आया, हजरत ज़ैद का, और किसी सहाबी का नाम कुरान में नहीं। सहाबा के तो नाम हैं, सहाबा के तज़किरे तो बेशुमार जगहों पर हैं, मगर नाम लेकर सिर्फ हजरत ज़ैद का इस एक जगह नाम आया है और किसी का नाम नहीं आया। और अंबियाए किराम 1 लाख से ज्यादा गुजरे हैं, उनमें से कुरान करीम में सिर्फ 25 अंबिया के नाम आए। तो फरमाया फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा वतरन, बस जब ज़ैद ने उस औरत से अपनी हाजत पूरी कर ली, हाजत पूरी कर ली, जानते हो, एक बड़ा कटोरा है दूध से भरा हुआ, अब तो छोटे छोटे गिलास आ गए, लोग अलग अलग पीने लगे। पहले ऐसा नहीं था, बड़ा कटोरा है, दूध भरा हुआ है, लोग पियो, अपनी जरूरत के वक्त छक जाएंगे तो अगले, वो पीकर छक जाएंगे तो अगले, ये अपनी हाजत ले लेंगे तो अगला, फिर ये हाजत ले लेंगे तो अगला। ये वो हाजत पूरा करने का मतलब है। जब हजरत ज़ैद ने उस औरत से अपनी हाजत पूरी कर ली, जितना उनके नसीब में उस बीवी को रखना था रख लिया उन्होंने। ज़ौवजना कहा, निकाह करा दिया हमने आपका उनसे, ऊपर से इत्तिलाएगा हमने आपका उनसे निकाह करा दिया।
चुनांचे इस आयत करीमा के नुज़ूल के बाद हुजूर ने निकाह का पैगाम भेजा हजरत ज़ैनब के पास, और निकाह का पैगाम लेकर यही हजरत ज़ैद को भेजा। ये जो हजरत ज़ैद है जिन्होंने तलाक दिए, इन्हीं को अपनी तरफ से निकाह का पैगाम लेकर भेजा। हमारे मुआशरे में ऐसा होता है, लेकिन यही निकाह में पैगाम लेकर भेजे। ये गए, दरवाजे पर खड़े रहे बाहर, और खुद फरमाते हैं कि जब मैं हुजूर का पैगाम लेकर गया, पहली नजर मेरी ज़ैनब पर पड़ी तो मेरी नजर में वो इतनी बड़ी अजीमुल मर्तबत औरत मुझे महसूस होने लगी। देखो, अभी तो कल क्या झगड़े हो रहे थे, आज अब हुजूर का पैगाम लेकर जा रहे हैं, तो अब हुजूर की बीवी बनने वाली है। नजर पड़ते ही इतना बड़ा, इनके इतना बड़ा एहतराम और रिस्पेक्ट मेरे दिल में आ गया कि इतना एहतराम किसी औरत का मेरे दिल में नहीं था। और बाहर खड़े रहकर कहा, मैंने, मुझे हुजूर ने भेजा है और हुजूर ने आपसे निकाह करने का पैगाम भेजा है। हजरत ज़ैनब ने कहा, हत्ता उशाविर रब्बी, हुजूर के पैगाम का फिलहाल मैं कोई जवाब नहीं देती हूँ, मैं अपने परवरदिगार से मशवरा करूंगी। हजरत ज़ैनब देखो अल्लाह के बंदियां कैसी हैं। उन्होंने कहा, हुजूर के पैगाम को मैं अभी कोई जवाब नहीं देती हूँ, नहीं इकरार नहीं इनकार, मैं अपने परवरदिगार से मशवरा करूंगी। ये वापस चले। वो उठी, वुजू किया और नमाज के लिए खड़ी हो, और वो परवरदिगार से मशवरा कर रही। इतने में ये आयत पाक यहां नाजिल हुई। ये सारी आयतें एक साथ नाजिल नहीं हुई। जब ये आयत पाक नाजिल हुई आसमान से कि हमने आपका उनसे निकाह कर दिया, तो हुजूर ने ये आयतें उनके पास भेजी। देखो, वो अल्लाह से दुआ कर रही है, अल्लाह का मशवरा कहां से कहां होकर उन्हें पहुंच रहा है। जाहिर है कि वो कोई नबी नहीं है कि उन पर अल्लाह वही नाजिल करेंगे, लेकिन बंदा जो कुछ अल्लाह को से अर्ज कर रहा है, अल्लाह की तरफ से अगर उसका मशवरा मिलना है तो मशवरा किसी न किसी तरीके से मिलता है। या तो ख्वाब दिखा दिया जाता है, उसको खुद दिखा दिया जाता है, या उसके लिए किसी और को दिखा दिया जाता है। हुजूर के जमाने में वही आ रही थी, जिन्होंने अल्लाह से मशवरा किया, अल्लाह ने हुजूर पर वही नाजिल कर दी और उसमें कह दिया कि हमने आपका उनसे निकाह कर दिया। और जब ये आयतें हुजूर ने उनके पास भेजी कि ये आयतें नाजिल हुई है, तो तैयार हो, क्योंकि अल्लाह से दुआ की थी नमाज पढ़कर, उसके जवाब आ गए। उसके बाद उनका निकाह हो। इसमें दरमियान में रुककर ये मसला है कि क्या कोई नहीं रहा था हुजूर के खानदान में जो मंगनी लेकर जाए, इन्हीं हजरत ज़ैद को भेजने की क्या जरूरत थी? ये बहुत अहम मसला है। तो हुजूर का तो खानदान है बहुत बड़ा, बहुत से साहब हैं, दूसरे लोग हैं, किसी और को मंगनी लेकर क्यों नहीं भेजा? ये शोहर जिसने तलाक दी इसी को क्यों भेजा? तो इसलिए भेजा कि हजरत ज़ैद और हजरत ज़ैनब जहां मियां बीवी है, वहां दोनों सहाबी, ये भी सहाबी, ये भी सहाबी है। और सहाबा से बुग़्ज़ रखना ईमान के लिए खतरा है। जो लोग सहाबा से बुग़्ज़ रखते हैं वो अपने ईमान की खैर मनाए। और ये कायदा कुछ सहाबा पर भी इतलाक होता है कि एक सहाबी भी दूसरे सहाबी से बुग़्ज़ नहीं रखेगा। इख्तिलाफ दुनिया में होता रहता है, लड़ाइयां झगड़े भी होते रहते हैं, लेकिन दुश्मनी और बुग़्ज़ अगर किसी सहाबी ने सहाबी से रखा तो अभी ईमान का खतरा है। वो मशहूर इस्लामी तारीख का किस्सा तो आप हज़रात ने सुना होगा कि जब सिफ़ीन में जंग होती थी तो लड़ाई के वक्त में दोनों पार्टियां लड़ती थी और लड़ाई जब बंद हो जाती थी, इधर के लोग वहां जाकर नमाज पढ़ते थे, इधर के लोग इधर आकर नमाज पढ़ते थे, ये वहां जाकर खाना खाते थे, उधर के लोग यहाँ आकर खाना खाते थे। और फिर जब लड़ाई का वक्त हुआ फिर लड़ाई शुरू।
اسی سلسلے میں ایک لطیفہ ہے، ایک صاحب سے پوچھا کہ تم لڑتے تو حضرت علی کے ساتھ ہو، نماز حضرت علی کے ساتھ پڑھتے ہو، کھانا کھانے مسجد دارالسلام میں جاتے ہو، کیا بات؟ یعنی حضرت معاویہ کے جاتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نماز علی اچھی پڑھاتے، کھانا معاویہ کے یہاں مزیدار ہے۔ نماز علی اچھی پڑھاتے ہیں، کھانا ان کے یہاں مزیدار ہے۔ اسی موقع کا یہ قصہ بھی مشہور ہے کہ روم جن کے ساتھ پرانی دشمن لڑائیاں تھی، جب یہ آپس میں حضرت علی اور حضرت معاویہ کی لڑائی ہوئی تو روم والوں نے کوشش کی حملہ کرنے کہ موقع اٹھائیں، گھر میں لڑ رہے ہیں، ہم اچانک حملہ کریں۔ تو حضرت معاویہ نے خط لکھا ہے اس روم کے بادشاہ کو کہ ہماری دو بھائیوں کی لڑائی سے تم غلط فائدہ نہ اٹھائیو، اگر تم نے خدا نخواستہ ایسا کیا تو علی کے لشکر کا ادنا سپاہی معاویہ ہو۔ یہ خط لکھا تھا اسے کہ اگر تم نے ایسی حرکت کی تو علی کے لشکر کا ادنا سپاہی معاویہ ہو۔ تو اختلافات رائےوں کا اس میں کوئی حرج نہیں، آپس میں معاملات میں جنگیں ہو جائیں کوئی حرج نہیں، لیکن بغض نہیں۔ اگر کسی صحابی سے بغض رکھا، چاہے وہ بغض رکھنے والا صحابی کیوں نہ ہو، اس کے ایمان کی خیر نہیں۔ اس کی تو کوئی مثال ہے ہی نہیں کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے بغض رکھا ہو، ایسی مثال ہے ہی نہیں۔ لیکن بعد میں جو امت آئی ان میں بہت سے آج بھی ہیں جو صحابہ سے بغض اور دشمنی رکھتے ہیں اللہ واسطے۔ صحابہ کے زمانے میں دو قصے سناؤں، ایک مردوں کا ایک عورتوں کا۔ عورتوں کا قصہ میں سنا چکا ہوں اور وہ پورا میں نے نہیں سنایا تھا۔ وہ جو حضرت سہلہ بنت سہیل اور حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس جن میں رات میں لڑائی ہوئی تھی اور انہوں نے کچھ ایسا مارا تھا کہ فریکچر ہو گیا تھا، اس کا جو اصل واقعہ لڑائی کیوں ہوئی وہ میں نے نہیں سنایا تھا۔ جب وہ صبح فجر کی نماز کے پاس میں وہاں کھڑی ہوئی دروازے پر حضور کے، اور انہوں نے کہا کہ لا انا ولا ثابت، میں ثابت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، تو حضور نے بلایا ثابت کو، بلاؤ بھی، اور حضور نے پہلے ان سے وہ پوچھا کہ بولو تم کیوں نہیں رہنا چاہتے؟ تو انہوں نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ کل یہ اپنے دوستوں کی پارٹی میں آ رہے تھے اور سب سے ٹھینگنے یہی تھی، اس وقت سے میرے دل میں ان کی نفرت پیدا ہو گئی ہے اور یہ آپ کے صحابی ہیں، میں اس نفرت کو دل میں نہیں پالنا چاہتا۔ وہ کہہ رہی ہے حضرت صلی اللہ کہ اپنے دوستوں کے ساتھ آئے، سب سے ٹھینگنے یہ تھے، مجھے اس وقت سے طبیعت ہٹ گئی ان سے، اب یہ میں ان کے ساتھ رہوں گی تو نفرت بڑھتی بڑھتی دشمنی تک جائے گی، اور یہ آپ کے صحابی ہیں، ان کی نفرت میں اپنے دل میں نہیں پالنا چاہتا، نہیں پالنا چاہتی۔ اب حضور خاموش، ممکن ہے کہ حضور کو ایسی بات ارشاد فرماتے کہ ان کے دل کا غبار ہٹ جاتا، مگر حضرت ثابت نے غلطی کی اور بول پڑے کہ یا رسول اللہ میں نے نہر میں باغ دیا، تو انہوں نے کہا آپ کا باغ میں نے گھٹایا نہیں ہے، اس میں اور درخت لگائے ہیں، میں نے باغ بڑھایا ہے، آپ کا باغ واپس ہے آپ کو۔ حضور نے فرمایا دو طرف یہ قصہ سنایا تھا، اس کا یہ اصل جز میں نے نہیں سنایا تھا۔ تو دیکھو یہ شوہر سے صرف اس لیے الگ ہو رہی ہیں کہ ایک صحابی کی نفرت دل میں بڑھتی بڑھتی بغض تک نہ پہنچ جائے۔ ابھی تو طبیعت ہٹی ہے، اپنے دوستوں کی پارٹی میں آ رہے تھے، ٹھینگنے تھے، تو شوہر سے طبیعت ہٹی ہے، مگر یہ بات ہٹی ہے تو بڑھتی بڑھتی کہیں سے کہیں پہنچے گی، تو کہیں سے کہیں پہنچ جائے، اس سے پہلے الگ ہو جائے۔ دوسرا واقعہ یہ ہے، بہرحال حضرت زید اور حضرت زینب کا معاملہ بڑھتا بڑھتا اپنی آخری حدود کو چھو گیا ہے اور طلاق ہو چکی۔ طلاق کس سچویشن میں ہوتی ہے؟ ایک دوسرے سے محبت اور پیار کی حالت میں ہوتی ہے، ایک دوسرے سے نفرت کی حالت میں ہوتی ہے۔ یہ نفرت ایک صحابی کی دوسری صحابی کے ساتھ ہے، حضرت زینب کی طرف سے بھی نفرت ہو سکتی ہے اور حضرت زید کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے،
واقعے کا مطالعہ کرنے سے حضرت زینب کی طرف سے نفرت نہیں تھی، حضرت زید کی طرف سے تھی۔ حضور نے اس کا علاج کیا اور اپنی منگنی لے کر خود انہی کو بھیجا، اور دروازے پر جب کھڑے ہوئے ہیں تو جو مقصد حضور حاصل کرنا چاہتے تھے وہ مقصد حاصل ہو گئے۔ وہ فرماتے ہیں دروازے پر پہنچا، میری پہلی نظر جب زینب پر پڑی تو میری نگاہیں نیچی ہو گئی، اور زینب میری نگاہ میں اتنی بلند مرتبہ ہو گئی کہ اتنی کوئی عورت میری نگاہ میں بلند مرتبہ نہیں تھی۔ دیکھو وہ جو طلاق کے جھگڑے سے جو کچھ ہوا تھا دل صاف ہو گیا، پر ایک صحابی کا مرتبہ دوسرے صحابی کے دل میں جیسا ہونا چاہیے ایسا ہو گیا۔ یہ علاج کرنے کے لیے حضرت زید کے دل سے یہ نفرت نکالنے کے لیے، کیونکہ حضرت زینب بھی ایک صحابیہ ہے۔ یہ نکاح جو ہوا تھا اس میں کیا مصلحت تھی، قرآن اسے ظاہر کرتا ہے۔ فَلَمَّا قَضَّى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَّوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا۔ اس پورے ٹکڑے میں قرآن نے کہا کہ یہ نکاح آپ کے ساتھ ہم نے اس لیے کروایا ہے تاکہ یہ رسم قیامت تک حضور کی امت میں ختم ہو جائے، اور مسلمانوں پر اس معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے کہ ان کا منہ بولا بیٹا اگر اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس عورت سے وہ نکاح کر سکتا ہے۔ یہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا کی طرح نہیں ہے، اور بہو جیسی حرام ہے، یہ بہو نہیں ہے، اس سے نکاح جائز ہے۔ یہ ایک عملی طور پر اس کو رائج کرنے کے لیے یہ کام کروایا گیا۔ دیکھو ایک ہے کوئی حکم قانون قول سے قانون جاری کرنا، اور اس قانون کو عمل سے جاری کرنا، دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ یہ قصہ سناؤں میں، ہمارے یہاں یوپی کیا ہمارے یہاں انڈیا میں تمام اقوام میں کم و بیش کہیں زیادہ کہیں یہ ایک رسم سی ہو گئی ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر گیا تو اگر کوئی بچہ نہیں ہے تو شاید کہیں شادی کر لے، اور اگر ایک دو بچے ہیں تو پوری زندگی ان دو بچوں کو لے کر وہ بیوہ بیٹھی رہے گی، شادی نہیں کرے، اور شادی کرے گی تو طرح طرح کے تانے سننے پڑیں گے بیچاری کو۔ یہ ہمارے ہندوستان میں کم و بیش سبھی قوموں میں رائج ہے، کسی میں زیادہ ہے کسی میں کم ہے۔ اور طلاق ہوگی تو فٹافٹ نکاح کرے گی، طلاق کے بعد بیٹھی نہیں رہے گی، طلاق کے بعد فوراً نکاح کرے گی۔ اور شوہر مر گیا اور اگر بچہ نہیں ہے تو بھی نکاح کرے گی، لیکن اگر کم سے کم ایک بچہ بھی ہے تو بس اب نکاح نہیں کرے گی۔ یہ نکاح بے وگان ہے جو بڑا مایوب سمجھا جاتا ہے۔ یہ جاہلیت کا طریقہ ہندوؤں میں سے مسلمانوں میں یہ آیا ہے۔ اسلامی طریقہ کیا ہے؟ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ بچوں کی پرورش اس کے وارث کے ذمے ہے، ماں کے ذمے نہیں ہے، ماں وارث نہیں، اس کے وارث کے ذمے، اسباء کے ذمے۔ ماں فارغ ہے، وہ شادی کے قابل ہے، اسے پہلی فرصت میں شادی کر لینی، اسلامی حکم یہی۔ میرے ہی سب سے بڑے لڑکے ایک ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گئے، 28 سال کی عمر تھی، 2 لڑکے تھے، ایک 1.25 سال کا لڑکا تھا اور ایک 1 مہینے کا لڑکا تھا، بیوی ان کی 24 سال کی لڑکی تھی۔ ہم نے 1 سال 1.5 سال تک تو مسئلہ بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے پاس رہنے دیے، انہوں نے شادی بھی نہیں کی۔ جب دیکھا کہ بچے اب ماں کے بغیر رہ سکتے ہیں، ان کے والد جو ہیں کاکوسی کے مفتی ہیں، مفتی اعظم صاحب، ان کی بیٹی تھی، انہوں نے فوراً بیٹی کی دوسری جگہ شادی کر دی، بچوں کو میں اپنے کر لیا۔ دونوں بچے میرے گھر پڑھ رہے ہیں، ایک حفظ پورا کرنے آیا ہے، دوسرا ناظرہ پڑھ رہا ہے، اور ماں دوسری جگہ شادی، وہاں بھی 2 بچی ہیں۔ اب 24 سال کی لڑکی کو ان 2 بچوں کے لیے زندگی پر بٹھائے رکھنا، یہ کیسا ظلم ہے؟ لیکن یہ ہمارے یہاں ہندوستان میں پایا جاتا ہے بہت جگہ، اور بیوہ عورتوں کے نکاح کو بڑا عیب سمجھا جاتا ہے، اور یہ ہندوؤں میں سے یہ بات مسلمانوں میں آئی، اسلامی احکام نہیں۔ تو دیوبند
وہاں یہ بیوہ عورتوں کا نکاح نہیں کیا ہے. ایک دن دارالعلوم دیوبند، آپ کا جو دارالعلوم دیوبند ہے اس کے جو بانی ہیں حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی، جامع مسجد میں جمعہ کے بعد واعظ کہہ رہے، اور واعظ کہتے کہتے یہ مسئلہ بیچ میں اتفاق نہ آیا کہ یہ عورتوں کو، بیوہ عورتوں کو بٹھائے رکھنا اور ان کی شادیاں نہ کرنا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ تو ہندوانہ تہذیب ہے جو ان کے یہاں سے آئی ہے. تو مجمع سے ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضرت مجھے کچھ عرض کرنا ہے. تو حضرت نے فرمایا آپ تھوڑی دیر تشریف رکھیں، میں ابھی آیا، اور رومال لے کر کندھے پہ ڈالا اور یہ جا وہ جا. تو لوگ یہ سمجھے کہ پیشاب ویشاب کی ضرورت پیش آئے کہ وہ آدمی کو اچانک پیش آتا ہے. مجمع سارا بیٹھا ہے. گھر گئے، خود حضرت کی ایک بہن بیوہ گھر میں بیٹھی تھی، اور بڑی عمر کی تھی، شادی کی عمر سے نکل چکی. حضرت نے گھر میں تشریف لے آ کر کے اپنی ٹوپی اتار کر بہنوں کے قدموں میں رکھ دی کہ بہن آج ایک سنت کے زندہ ہونے کا وقت آیا ہے، اگر آپ شادی کر لیں. بہن سے کہا کہ اگر آپ شادی کر لیں تو آج ایک سنت کے زندہ ہونے کا وقت آیا ہے. بہن نے کہا بھیا اب میرا کیا موقع ہے شادی کرنے کا، منہ میں ایک دانت نہیں رہا، ایک بال کالا نہیں رہا، میں کیا شادی کروں گی، میں تو قبر میں پیر لٹکائے بیٹھے. تو حضرت نے کہا کہ اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، صرف آپ کو نکاح شادی کرنی. تو انہوں نے کہا جیسا تمہارا ارادہ. تو دارالعلوم دیوبند کا ایک دربان تھا بڈھا، اس کی چند مہینوں پہلے اس کی بیوی مر گئی تھی، یہ واقعہ پیش آیا ہوا تھا. تو دارالعلوم کا ایک دربان تھا، حضرت نے کسی کو بھیج کر دربان کو بلایا اور بلا کر کہا تجھے شادی کرنی. تو کہنا حضرت مجھے کون بڈھے کو دے گا. حضرت نے فرمایا تجھے کرنی نہیں، حضرت ہو جائے تو کرنی. تو وہیں حضرت نے 4 آدمیوں کو بلا کر کے اس دربان کے ساتھ یعنی گیٹ کیپر کے ساتھ اپنی بہن کا نکاح وہیں کر دیا. اور نکاح کر کے پھر حضرت جامع مسجد میں پہنچے، جا کر کرسی میں ممبر پر بیٹھے اور فرمایا کہ وہ صاحب پوچھنا چاہتے تھے، کیا پوچھنا ہے پوچھو. تو کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نکاح بیوگان کی یہ فضائل بیان کر رہے ہیں، یہ فرما رہے آپ کے گھر میں تو آپ کی بہن بیوہ بیٹھی، آپ کے گھر میں تو آپ کی بہن بیوہ بیٹھی. حضرت نے فرمایا نہیں، کس نے کہا بیوہ بیٹھی، یہ بہن بیوہ نہیں، ان کی شادی ہوئی. ارے کس سے شادی ہوئی؟ حضرت نے فرمایا فلاں دربان ہے دارالعلوم کا، اس سے ہوا ہے، نکاح ہوا ہے. ارے بھائی مجمع میں گواہ ہو تو اٹھو کھڑے ہو. وہ گواہ بھی یہاں لائے تھے، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ان کا نکاح ہوا، ہم گواہ ہیں اس نکاح. پھر بہرحال بات تو کھلنی ہے کہ نکاح ابھی ہوا ہے اور اس طرح ہوا ہے. اس دن جمعہ کی نماز سے لے کر کے رات عشاء تک میں دیوبند میں 500 بیواؤں کے نکاح ہوئے، 500 بیواؤں کے نکاح ہوئے. تو عمل سے کوئی بات کرنا، اس کے اثرات کچھ اور ہوتے ہیں، اور قول سے ہم وعظ کہتے رہتے ہیں، تقریریں کرتے رہتے ہیں، اس کی بات اور ہوتی ہے، عملی طور پر کوئی نمونہ. تو قرآن نے یہ حکمت بتائی کہ یہ اتنی گہری رسم ہے، منہ بولے بیٹے اور بیٹی کو حقیقی بیٹا اور بیٹی سمجھنے کی اتنی گہری رسم ہے، اس کے توڑنے کے لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے عمل کروایا تاکہ امت میں یہ مسئلہ دوبارہ زندہ ہو ہی نہیں. کوئی سوال ہی نہیں اس مسئلے کے دوبارہ زندہ ہونے. یہ وجہ بیان کی اس آیت کریمہ میں ترجمہ نہیں کر رہا، عربی اس کی لمبی ہے. زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم اذا قضوا منہن وطرا وکان امر اللہ مفعولا. اور اللہ جو طے کرتے ہیں وہ ہو کر رہے ہیں، اللہ کا طے کیا ہوا رکتا نہیں. پھر اس کے بعد میں درمیان میں 2 آیتیں، ان 2 آیتوں میں یہ مضمون ہے جو میں پہلے سمجھا چکا ہوں کہ داعی کو پیغمبر سب سے بڑے داعی ہیں، داعی کو کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس سے مخالفین کو پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملے. اس کا جواب دیا گیا ہے کہ اس قاعدے میں سے اگر اللہ کا کوئی حکم آ جائے
تو پھر نبی اور دائی اس حکم پر عمل کرنے میں جھجکتا نہیں ہے. پھر جس کو جو پروپیگنڈا کرنا ہو کرتے رہو، اللہ کا حکم ہے. پھر یہ مضمون پورا کر کے آگے وہ مضمون شروع ہو رہا ہے. کفار کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم جو پروپیگنڈا کر رہے ہو کہ ہمارے نبی نے اپنی بہو بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ ہیں ہی نہیں. حضور کا تو کوئی بیٹا بلوغ کی عمر تک پہنچا ہی نہیں. تو جب کوئی بیٹا بلوغ کی عمر تک پہنچا ہی نہیں تو حضرت زینب بہو کہاں سے ہو گئی؟ کہ منہ بولے بیٹے کے، وہ پہلے سمجھا دیا گیا ہے کہ منہ بولا یہ تمہارا منہ بولا ہے، تمہارے منہ بولے سے حقیقت نہیں بدلتی. تم تو کہتے ہو دو دلا، تم تو ماں کو بہن کہتے ہو، ماں کو بیوی کو بہن کہتے ہو، بیوی کو ماں کہتے ہو. ایسے ہی تم کہتے ہو میں نے اس کو بیٹا کر لیا، میں نے اس کو بیٹی کر لیا. تمہارے منہ کی باتیں ہیں. کہانی کا قولکم بافواہکم، تمہاری باتوں سے منہ کے بولنے سے کوئی حقیقتیں تھوڑی بدلتی. اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی بچہ بلوغ کی عمر کو، رجل مرد کی عمر کو پہنچا ہی نہیں، لہذا یہ بہو سے نکاح کر لیا، بہو سے نکاح کیا غلط. جب یہ بات بتائی گئی تو جواب تو ہو گئے، لیکن اولاد میں مرد سے بڑی عمر کا لڑکا نہ ہونا یہ کوئی خوبی کی بات تھوڑی ہے، تو خرابی کی بات ہے. تو بات جواب دینے میں ایک دوسرا ایہام پیدا ہوا کہ یہ تو اللہ کے نبی اور ساری دنیا کے لڑکے، ان کا کوئی لڑکا ہی نہیں، لڑکا بڑا مرد تک پہنچا ہوا نہیں. اس بات کو سنو. اس زمانے کا قصہ ہے جب انگریزوں نے انڈیا پر قبضہ کیا تو انہوں نے سب سے پہلا جو کام کیا تھا وہ انگلینڈ سے مشینری کے پادری بلائے تھے. مشینری یعنی تبلیغ و دعوت کی لائن کے جو پادری تھے ان کی بڑی کھیت بلائی تھی اور سارے ہندوستان میں پھیلا دی تھی. اور پلان یہ تھا کہ عیسائی بنا ڈالو پورے ملک کو، مگر وہ تو ہوا. پھر دوسرا پلان یہ تھا کہ ان کو سب کو انگریزی پڑھا ڈالو اور ذہن بدل ڈالو، یہ بھی نہیں ہو. تو اب سب کو وہاں رکنا ہے اور پادری صاحب کا بیان سننا ہے، پھر جانا ہے. دہلی کا قصہ ہے، دہلی کی جامع مسجد کا قصہ ہے. وہاں بہت نمازی ہوتے ہیں. ایک نماز کے بعد ایک بڑے پادری صاحب آئے، پولیس نے سب کو بٹھا دیا. پادری صاحب تقریر کرنے کھڑے ہوئے. تقریر کرتے 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 عیسیٰ علیہ السلام پر تقریر کر رہے ہیں، جیسس پر، اور ڈرامائی انداز سے تقریر کی. ایک صاحب سے کہا کھڑے ہو. کھڑے ہو. کیا نام تمہارا؟ میرا نام یہ. تمہارے فادر کا کیا نام ہے؟ میرے فادر کا نام یہ. فلاں صاحب تم کھڑے ہو. ایسے 15-20 آدمیوں کو مجمع میں سے کھڑا کیا، ہر ایک کو پوچھا، اس کے باپ کا نام پوچھا، سب نے باپ کا نام بتایا. جب ان سے سوال کر چکے تو انہوں نے تقریر آگے بڑھائی کہ ارے بیوقوفو مسلمانوں، یہ تم کو اتنوں کو میں نے پوچھا، ہر ایک کا فادر ہے اور اس کا نام اس نے بتایا، اور تم سے اگر یہ کہا جائے کہ فلاں تیرا فادر نہیں ہے تو پھر اس کو اچھا سمجھے گا، لڑنے بڑھنے کے لیے تیار ہو جائے. اور تمہاری عقلوں پر پتھر پڑا ہے جو کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں تھا. تم اپنے لیے جو چیز پسند نہیں کرتے ہو اور ایک طرف تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر کہتے ہو اور ایک طرف کہتے ہو ان کا کوئی باپ نہیں تھا. تمہیں کہا جائے تمہارا کوئی باپ نہیں ہے، تم پسند نہیں کرو. مجمع کو سناٹا چھا گیا. یہ تو نبی کی توہین ہے. ایک طرف عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بھی مانتے ہو، پھر بے باپ کا بھی مانتے ہو. یہ نبی کی توہین نہیں ہے؟ تم کیسا مانتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کی، کیسے رسپیکٹ کرتے ہو؟ جاؤ اگلی نماز میں اپنے مولویوں سے جواب لے کر آئیے. یہ کہا کہ اگلی نماز میں پھر آؤں گا، اپنے مولویوں سے اس کا جواب لے کر آؤں.
تو مجمع کے آخر میں سے ایک ایسا ہی عام آدمی کھڑا ہوا. اس نے کھڑے ہو کر کہا پادری جی اپنے مولویوں سے جواب تو ہم اگلی مجلس میں لائیں گے، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ہے کون؟ آپ بتا دیں کون ہے؟ ان کا گاڈ ہے. عیسیٰ علیہ السلام ان کا فادر تو گاڈ ہے، سن ہے، وہ سن ہے اور گاڈ کا گاڈ ہے، اللہ پاک ہے ان کے باپ. اچھا اللہ پاک ان کے باپ. یہ بھی ذرا بتا دیں اللہ پاک کے لونڈے کتنے ہیں؟ امام کی زبان اللہ پاک کے لڑکے کتنے ہیں؟ تو اس نے کہا اونلی ون سن، بس ایک عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ پاک کے لڑکے. وہ کہنے لگا پادری جی تو آل مائٹی کہتا ہے گاڈ کو اور اس کا ایک ہی لونڈا ہے، دیکھ میرے جیسے کمزور کے 10 لونڈے. وہ گیا پھر اس جگہ آیا ہی نہیں ہو پاتے. اس قصے میں کیا ہے؟ لڑکا ہونا کمال ہے یا عیب ہے؟ اگر عیب ہے تو اللہ کے لیے ایک لڑکا بھی نہیں ہو سکتا، اور اگر لڑکا ہونا کمال ہے تو آل مائٹی کے غیر متناہی لڑکے ہونے چاہیے، ایک ہی لڑکا کیوں ہے؟ جب لڑکا ہونا کمال ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ ہیں، ان کے تو بے شمار لڑکے ہونے چاہیے، کوئی گن نہ سکے، ایک ہی لڑکا کیوں؟ لیکن دنیا کے اعتبار سے لڑکا ہونا کمال سمجھا جاتا ہے، اور لوگ فخر کرتے ہیں میرے 2 لڑکے ہیں، میرے 3 لڑکے، میرے 4 لڑکے ہیں، میرے 27 لڑکے ہیں. تو وہ جو دنیا کے اعتبار سے سرے سے اولاد نہ ہونا یہ بھی عیب ہے، یا اولاد تو ہے مگر لڑکیاں لڑکا نہیں، یہ بھی عیب ہے. تو اس اعتبار سے دنیا کے اعتبار سے یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی کوئی آپ کا لڑکا اتنی بڑی عمر تک پہنچا ہی نہیں ہے، تو یہ خوبی کی بات تھوڑی ہے، تو عیب کی بات ہے. ایسے جگہ پر قرآن کریم لاکن سے کلام لاتا ہے، اور عربی میں لاکن استدراک کے لیے آتا ہے، یعنی پہلے کلام سے ایک دماغ میں وہم پیدا ہوا، ایک وسوسہ پیدا ہوا، اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے لاکن سے کلام چلایا جاتا ہے. تو فرمایا وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی لڑکا کسی مرد کے آپ باپ نہیں ہیں، مگر 2 صفتیں ایسی ہیں جو کائنات میں کسی کو حاصل نہیں. ایک تو مگر لیکن وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول اور تمام نبیوں کے خاتم ہیں. اللہ کے رسول ہیں، یہ حضور کی امت کے تعلق سے جیسا عرف میں استاد شاگردوں کا باپ کہلاتا ہے، روحانی پیر روحانی باپ کہلاتا ہے. جب پیر اور استاد روحانی باپ ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری امت کے باپ ہیں یا نہیں؟ تو اگر 1 2 4 10 اگر حضور کے لڑکے ہوتے کتنے ہوتے؟ جسمانی لڑکے ہوتے کتنے ہوتے؟ 2 4 5 10 15 20 100 کتنے ہوتے؟ اور اب تو کروڑوں انسان، اربوں خربوں، قیامت تک کی پوری امت کے باپ ہیں حضور، کیونکہ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کا رسول اپنی امت کا باپ ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے اللہ کا رسول امت کے مردوں کا باپ ہوتا ہے، اور وہ رسول کی بیویاں امت کے مردوں کی مائیں ہوتی ہیں. یہ تو قرآن کریم میں ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، حضور کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں. تو حضور کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں، اور خود حضور مسلمانوں کے باپ ہیں.
رسول اللہ ہونے کی وجہ سے تو اگر 2 4 10 لڑکوں کے باپ نہ ہوئے بے شمار مخلوق کے اتنی بڑی امت کے باپ ہیں. تو یہ مضمون بس جواب دیا کہ اگر وہ 2 4 کے اگر باپ نہیں ہے تو کوئی ذہن میں کوئی بات مت لاؤ، یہ تو پوری امت کے باپ ہیں، اللہ کے رسول ہیں. دوسرا وصف ہے حضور کا کہ تمام نبیوں کے سلسلے کا آخری سیرا ہیں، ختم کرنے والے ہیں. دو لفظ ہیں، ان کا فرق تھوڑا سمجھنا پڑے گا آپ کو. عربی کے 2 لفظ ہیں، ایک ہے خاتم اور ایک ہے خاتم. تے کا زیر اور تے کا زبر. قرآن کریم میں دونوں قرات ہیں، ولیکن رسول اللہ ہے وہ خاتم النبیین بھی قرات ہے اور خاتم النبیین بھی قرات. جیسے جب 2 لفظ ہیں خاتم اور خاتم، تو دونوں کا فرق سمجھنا پڑے گا. خاتم کے معنی ہیں کمپلیٹ کرنے والا. ایک سلسلہ آ رہا ہے، اس کا آخری فرد آ گیا، یہ سلسلہ کمپلیٹ ہو گیا. تو جو آخری فرد ہے وہ خاتم ہے، ختم کرنے والا. خاتم کے معنی ہیں اسٹامپ، مہر جو لگائی جاتی ہے کسی ڈاکیومنٹ پر. اور پرانے زمانے میں جو ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے اسی کے اندر مہر کندہ کر کے رکھتے تھے. کوئی تحریر خط لکھ کر کے اس میں سے سیاہی میں لگا کر کے آخر میں لگاتے. اسی لیے انگوٹھی کا نام ہو گیا خاتم. تو انگوٹھی خاتم نہیں ہے کیونکہ اس میں مہر ہے کندہ، اس لیے یہ خاتم اس کا نام پڑ گیا ہے. ورنہ خاتم کے معنی ہے اسٹامپ، مہر جو کسی تحریر کے آخر میں لگتی ہے. جب تحریر کے آخر میں مہر لگتی ہے تو 2 کام پیدا ہوتے ہیں. ایک تو سلسلہ تحریر کا نمٹ گیا. اسی لیے کورٹ میں جو دستاویز ہوتے ہیں یہاں تو پتہ نہیں کیا طریقے ہیں، 4 جگہ مہریں لگتی ہے، ایک اوپر لگتی ہے، ایک سائڈ پر لگتی ہے، ایک ادھر لگتی ہے اور ایک نیچے لگتی ہے، ہر طرف، تاکہ کہیں سے بھی کوئی اس کے اندر اضافہ نہ کر سکے. تو آخر میں مہر لگا دی، تحریر مکمل ہو گیا، اس تحریر میں اضافہ نہیں ہو سکتا. دوسرا وہ تحریر کا معتبر ہوئی. اب تحریر مہر کے بغیر معتبر نہیں، مہر لگ گئی، اب تحریر معتبر. اسی لیے جب حضور نے شاہان عجم کو خط لکھے تب یہ مہر بنوائی تھی تاکہ ان خطوط پر خط لکھیں. حضور سے یہ کہا گیا تھا کہ ایسا خط جس میں مہر نہ ہو یہ بادشاہ قبول نہیں کریں گے. تو بہرحال مہر سے 2 کام ہوتے ہیں، ایک مضمون جو آ رہا ہے وہ نمٹ گیا، دوسرا اس مہر لگنے سے پورا مضمون معتبر ہو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونوں معنی سے خاتم اور خاتم ہیں. یعنی آدم علیہ السلام سے جو نبیوں کا سلسلہ چلا آ رہا تھا اس کی آخری کڑی آ گئی حضور. اس اعتبار سے تو آپ کو خاتم النبیین، نبیوں کے سلسلے کو کمپلیٹ کرنے والے. یہ تو ہر مسلمان جانتا ہے، یہ معنی تو ہر مسلمان جانتا ہے. لیکن دوسرا جو مضمون ہے وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں، اسے سمجھو. دوسرا مضمون یہ ہے کہ اللہ کی اس کائنات میں سسٹم یہ ہے کہ تمام صفات کا کوئی نہ کوئی مرکز ہوتا ہے جہاں سے وہ صفات دوسری جگہ پر چلتی ہے. یہ بجلی جل رہی ہے تو یہاں اندر کچھ نہیں ہے، یہ کہیں سے آ رہی ہے. وہ ٹرانسمیٹر جہاں ہے اس میں سے آ رہی ہے، ٹرانسمیٹر میں بھی کچھ نہیں. وہاں کسی بڑے ٹرانسمیٹر سے آ رہی ہے، وہاں بھی کچھ نہیں ہے. پاور ہاؤس سے آئی ہے وہ آخری. اسی طریقے سے روشنی کی مثال لو. روشنی، سورج نکل آیا، ہمارا گھر روشن ہو گیا. یہ گھر کہاں سے روشن ہو؟ اس میں روشنی کہاں سے؟ یہاں کچھ نہیں ہے. باہر زمین پر جو دھوپ پڑی ہے اس کا یہ فوکس ہے. گھر میں جو روشنی آئی ہے وہ زمین پر دھوپ ہے، اس کا یہ فوکس ہے. اور زمین جو وہاں روشن نظر آ رہی ہے وہاں بھی کوئی روشنی نہیں ہے. زمین کی روشنی ہوتی تو اب کیوں نہیں روشن ہے؟ وہاں سورج میں سے آئی.
اور سورج میں روشنی، مان لو تھوڑی دیر کے لیے ہماری معلومات یہ ہے کہ وہ روشنی کا منبع ہے، وہاں سے روشنی چلتی ہے، ہو سکتا ہے سورج میں کہیں اور سے آ رہی ہو جس کو ہم نہ جانتے ہوں۔ تو اگر کہیں اور سے سورج میں روشنی آ رہی ہے تو اس اور کے اندر بھی اصلی بھی ہو سکتی ہے اور اس میں بھی کہیں اور سے آ سکتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہر موصوف بالعرض کا سلسلہ موصوف بالذات پر رکتا ہے۔ نبوت یہ ایک وصف ہے، یہ وصف کہاں سے آیا ہے؟ نبیوں میں، چھوٹے چھوٹے نبیوں میں، بڑے رسولوں سے آیا ہے۔ جیسے انبیاء بنی اسرائیل تھے نبی، ان میں جو بنی اسرائیل کے بڑے تھے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان میں سے یہ وصف ان کے اندر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں کہاں سے آیا ہے؟ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، 1,00,000 سے زیادہ نبیوں میں 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، جن میں موسیٰ علیہ السلام نے بھی۔ ان 5 اولو العزم پیغمبروں میں یہ وصف آیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبوت کے وصف کے ساتھ حضور متصف بالذات ہیں، یعنی اصل پیغمبر حضور ہے، اور اس آفتاب سے یہ روشنی پھیل کر کے دوسرے نبیوں تک گئی۔ پہلے بڑے نبیوں کو پھیل گیا، پھر چھوٹے نبیوں کو پھیل گیا، سارے کے سارے نبی بنے ہیں حضور کے فیض سے۔ مگر حضور خدا نہیں، سورج سے ساری چیزیں روشن ہوتی تو سورج کو خدا تھوڑی، سورج میں روشنی اللہ نے پیدا کی، تو حضور بھی کوئی خدا نہیں ہے۔ حضور میں جو نبوت کا وصف پیدا کیا وہ اللہ نے پیدا کیا، لیکن اصل جو مین فاؤنٹین ہے، سرچشمہ ہے، جہاں سے تمام نبیوں اور رسولوں میں نبوت کا وصف گیا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حضور نبی ہیں بالذات اور سارے نبی ہیں بالعرض، اس لیے حضور خاتم النبیین ہیں، نبیوں کی مہر ہے، یعنی تمام نبیوں کی نبوت قابل اعتبار ہوئی ہے حضور کے فیض سے۔ تو جب امت کو ایمان ملا اس کی وجہ سے حضور امت کے روحانی باپ ہوئے۔ روحانی باپ سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھتے؟ تھوڑی تفصیل کروں اس کی۔ کہ تم تھک گئے ہو کہ پہلے تو قصہ سناؤ۔ جب میں طالب علم تھا، دیوبند میں پڑھتا تھا، دارالفتہ کا طالب علم تھا، تو میرے استاد تھے حضرت مفتی مہدی حسن صاحب قدس سرہ، بڑے آدمی تھے، شاہجہاں پور ان کا وطن تھا۔ تو ہم 2 طالب علم استاد کے ساتھ ان کو پہنچانے کے لیے ان کے گھر گئے۔ واپسی میں حضرت کو جو ہم نے سیکنڈ کلاس میں بٹھایا، اس بار 3 درجے تھے، 3rd، 2nd اور 1st۔ تو 1st میں تو کوئی بڑا وزیر کرے گا سب، 2nd کلاس میں ہم نے حضرت کو بٹھایا اور ہمیں 3rd کلاس میں بیٹھنا ہے، ہم 2 طالب علم۔ تو حضرت کو بٹھا کر کے سب سیٹنگ کر کے جاتے جاتے جگہ تو کہیں تھی نہیں، بہرحال ایک ساتھی کسی ڈبے میں گھس گیا، میں ایک ڈبے پر لٹک گیا اور گاڑی تیز ہو گئی۔ چھوٹا سا بچہ تو تھا ہی، میں 18-19 سال کا۔ وہ لوگوں نے مجھے پکڑ کر، ہاتھ پکڑ کر اندر کھینچ لیا، اندر کھڑے رہے۔ اگلا اسٹیشن آیا، یہ شاہجہاں پور سے چل رہے ہیں، شاہجہاں پور سے جب ایکسپریس گاڑی چلے گی تو اگلا اسٹیشن بریلی آئے گا۔ تو جب وہاں اسٹیشن آیا تو جو ہمارا ساتھی تھا وہ بھاگتا ہوا ڈھونڈتا ہوا مجھے آیا، کہنے لگے یار چل، میں تو مصیبت میں پھنس گیا ہوں، کچھ لوگ ہیں طرح طرح کے اعتراضات کر رہے ہیں، میرے بس کا جواب نہیں کا چل۔ میں نے ان سے کہہ رہا کہ میرا ایک ساتھی ہے، میں لاتا ہوں۔ میں نے کہا یہ بتا بیٹھنے کی جگہ بھی ہے؟ کہنے لگے ہے۔ وہ مجھے وہاں لے گیا، وہاں پہنچے تو چند آدمی تھے، 1-2 عورتیں تھیں، انہوں نے احترام کیا، تو انہوں نے جگہ کر دی، اطمینان سے ہم دونوں کو بٹھا دیا، پان وان پیش کیا، کھایا، گاڑی چل پڑی۔ ہم نے سوچا کہ ہمیں نہیں چھیڑنا، بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، باولا نہیں بننا چاہیے، ہم چپ چاپ بیٹھے ہیں، پان چپا رہے ہیں۔ ایک بولا، مولوی صاحب اشرف علی کو آپ جانتے ہیں؟
میں نے کہا کہاں رہتے ہیں؟ کہنے لگے وہ تو زندہ نہیں، بہت پہلے مر گئے ہیں. یعنی حضرت تھانوی کے بارے میں پوچھتے اشرف علی کو آپ جانتے ہیں؟ میں نے کہا کہاں رہتے ہیں؟ کہنے لگے تو بہت پہلے مر گئے. میں نے کہا پھر میں زندوں کو سب کو نہیں جانتا، مروحوں کو کہاں جانوں؟ دنیا میں جتنے زندے ہیں انہیں کو نہیں جانتا، میں مرے ہوں کو کہاں جانوں؟ اس کا ختم ہو گیا، اسے جو کہنا تھا وہ تو ختم ہو گیا، اب کیا کہا آگے میں تو جانتا ہی. کہ اللہ فتح اور رشیدیہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا دیکھو بھائی، میں صرف قرآن کے بارے میں ایک گارنٹی دے سکتا ہوں، اس کا حرف صحیح ہے، اس کے علاوہ میں کسی کتاب کی کوئی ذمہ داری نہیں لیتا. قرآن پاک کی تو میں گارنٹی دے سکتا ہوں، اس کا ایک ایک حرف صحیح ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنی کتابیں وہ سب انسانوں کی کتابیں ہیں، میں کسی کتاب کی کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا ہوں. آپ کو فتح اور رشیدیہ کے کسی مسئلے کے بارے میں پوچھنا، وہ مسئلہ چھوڑیے، پوری کتاب کے بارے میں آپ پوچھیں، میں کوئی گارنٹی نہیں لیتا. یہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا اس کا. پھر ایک دوسرا بولا، کہنے لگے دیکھیں مولانا صاحب، میں اور میری یہ بیوی، ہم دونوں ایک پیر صاحب سے بیعت. میں نے کہا اللہ آپ کی بیعت میں برکت فرمائے. کہنے لگے نہیں، اب ہم جب ایک پیر صاحب سے بیعت ہو گئے تو اب ہم پیر بھائی بہن ہو گئے، ہمارا نکاح رہا یا نہیں رہا؟ تو میں نے کہا کہ یہ بات تو آپ کو پیر صاحب سے پوچھنی چاہیے تھی بیعت ہونے سے پہلے. اب تیر نکل گیا پوچھ رہے ہو؟ جب بیعت ہو رہے تھے پیر صاحب سے پوچھتے تو ہم آپ سے دونوں بیعت ہوں گے تو آگے ریزلٹ یہ آئے گا، تو نکاح رہے گا یا نہیں رہے گا؟ پھر میں نے کہا کہ قرآن کریم میں ہے، کل پڑھی تھی آیت انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان بھائی بھائی. تو اس قرآن کی ارشاد کے مطابق تمام مسلمان مرد اور عورتیں بھائی بہن ہیں. تو مسلمان مرد کا مسلمان عورت سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بھائی بہن ہیں، سب مسلمان بھائی بہن ہیں، تو مسلمان مرد کا مسلمان عورت سے نکاح ہو سکتا ہے؟ کہنے ہو سکتا ہے، یہ تو روحانی بھائی ہیں. تو میں نے کہا یہ کون سے شیطانی بھائی ہیں؟ چپ ہو گیا کہ بولے ہی نہیں آگے. تو اس میں روحانی بھائی کسے کہتے ہیں؟ یہ سمجھا رہا تھا کہ روحانی بھائی بہن کیسے ہوتے ہیں. دوسری بات، ایک عورت نے حضرت عائشہ سے کہا یا امی، اے میری ماں. تو حضرت عائشہ نے کہا میں تیری ماں نہیں ہوں، میں تو امت کے مردوں کی ماں ہوں، امت کی عورتوں کی ماں نہیں ہوں. حدیث ہے، ایک حضرت عائشہ پڑھاتی تھی، ان کے پاس شاگردہ تھی، پڑھنے کے لیے آتی تھی، تو ایک شاگردہ نے یا امی کہہ کر خطاب کیا تو حضرت عائشہ نے روکا، میں تیری ماں نہیں ہوں، میں تو امت کے مردوں کی ماں ہوں، امت کی عورتوں کی ماں نہیں ہوں. معلوم ہے کہ حضور کی جو ازواج ہیں وہ امت کی مائیں ہیں. وہ مائیں ہونا رسپیکٹ کے قبیل سے ہے اور نکاح کے حرمت کے قبیل سے ہے، میراث وغیرہ کے قاعداتوں سے مائیں نہیں. روحانی ماں ہونے کا یہ مطلب ہے. تو اسی طریقے پر جیسے اللہ کا رسول ہونے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام مومنین کے روحانی باپ ہیں، تو خاتم النبیین ہونے کے اعتبار سے پچھلے تمام نبیوں کے روحانی باپ ہیں. اور جب تمام نبیوں کے روحانی باپ ہیں تو ان نبیوں کی امتوں کے روحانی دادا ہیں. ان امتوں کے باپ ان کے نبی، ان نبی کے روحانی باپ حضور، تو ان امتوں کے دادا ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو اگر یہ 2 4 10 بیٹوں کے باپ نہیں ہیں، 2 4 10 مردوں کے باپ نہیں ہیں، تو ذہن میں کچھ مت سوچو کہ ہمارے تو بیٹے ہیں ان کے نہیں ہیں. یہ تو اتنی پوری کائنات کے روحانی باپ اور دادا ہیں. اپنی امت کے تو باپ ہیں اور پچھلی امتوں کے روحانی دادا ہیں. لہذا اب کیا فضیلت باقی رہ گئی؟ پھر ایک دھندلا سا سوال ہے کہ یہ بیٹے ہونا، جسمانی بیٹے ہونا، یہ بھی تو بہرحال فضیلت ہے.
اور یہ روحانی بیٹے ہونا یہ بھی ایک فضیلت ہے. اللہ نے اپنے حبیب کے لیے یہ فضیلت کیوں چوز کی؟ اور یہ جسمانی بیٹا ہونا جو ہے یہ فضیلت کیوں نہیں رکھی؟ قرآن نے جواب دیا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں، وہ اپنی مصلحت خوب جانتے ہیں، تمہیں اس میں لقمہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم إننا عبادك المذنبون. اللهم تب علينا، اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة